بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نظم ہے، یہ پہلی نظم ہے۔ نظم کا نام رب کائنات، یہ حمد ہے۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو مجموعہ کلام ہے، کلیات نظم حالی میں سے یہ حمد لی گئی ہے۔ اس نظم کے کل 14 مصرعے ہیں اور یہ 7 اشعار ہیں۔ پہلا شعر، نظم کو پڑھتی ہوں میں اور آپ جو ہے لفظوں کو اس طرح انڈر لائن کر کے ان کے معنی لکھ لیں۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ کامل مکمل تمام، ازل ابتدا آغاز، کمال حیرت انگیز بات عروج، ابد ہمیشہ یا وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو، جلال عظمت بزرگی بڑائی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل اس دنیا کے آغاز سے پہلے کا ہے اور اسی کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مکمل اور بھرپور ہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی اور اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا۔ عارفوں، عارف کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے جاننے والا، پہچاننے والا۔ حیرت حیرانی اور تعجب کو کہتے ہیں۔ منکروں، منکر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والے، اللہ کی ذات سے انکار کرنے والے۔ سکتہ حیرت اور یا دکھ کی وجہ سے بے حس و حرکت ہو جانا کو کہتے ہیں۔ چھا رہا ہے، چھانا یعنی اثر انداز ہونا، غالب آ جانا۔ روب دبدبہ، شان و شوکت، اور جلال کہتے ہیں عظمت، بزرگی اور بڑائی کو۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حسن و جمال کا روب اور دبدبہ اس قدر شان والا ہے کہ ہر کوئی اس سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جب ان پر اللہ کی قدرت کے جلووں کا نظارہ ہوتا ہے تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور جو کفار ہیں، جو تیرا انکار کرتے ہیں، تیری خدائی کو دیکھ کر ان پر بھی بے ہوشی اور سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ گو حکم تیرے لاکھوں یاں ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ گو اگرچہ، یاں یہاں کو کہتے ہیں، ٹالنا درگزر کرنا یا قبول نہ کرنا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، لیکن اے اللہ تیری ذات اس قدر جلیل و قدر ہے کہ تیری لاکھ نافرمانیوں کے باوجود ان کے دلوں سے اللہ کی یاد نہیں جاتی۔ جب بھی کوئی مشکل ان پر آ جائے تو وہ تجھے یاد کرتے ہیں۔ پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ پھندا گرفت کو کہتے ہیں، ہر سو ہر جانب، ہر طرف، عالم دنیا۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے اللہ تیری بادشاہت پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر کہکشاؤں کی بلندیوں تک تیری نظر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی برائی کرنے والا تیری پکڑ، تیری گرفت اور تیری نظروں سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی گرفت سے نہیں نکل سکتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ شوکت کہتے ہیں عزت و شان کو، جچنا اچھا لگنا۔ آنکھوں میں بس رہا ہے، آنکھوں میں بس رہا ہے یعنی ہر وقت اس طرف اللہ کی جانب خیال ہے، خیال میں رہنا۔ اور جلال عظمت، بزرگی اور بڑائی کو کہتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اللہ تو بہت شان والا ہے، تیری عظمت اور شان و شوکت کے جلووں کو جس نے بھی پہچان لیا پھر اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کے سامنے پھر دنیاوی مال و متاع کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کی ترجیح، ان کی پہلی جو ہے وہ چوائس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتی۔ مصیبت کے وقت ایسے مومن لوگ، ایسے جو ہیں وہ مومن لوگ صرف تجھے پکارتے ہیں، ہر شے کا خالق اور مالک صرف تجھے ہی جانتے ہیں۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔ اس شعر میں عزیز، عزیز کا مطلب ہے پیارا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں دل و جان سے بھی پیارا ہے، یہ زندگی تیری دی ہوئی نعمت ہے اور دل کی دھڑکنیں بھی تیری عطا کردہ ہے۔ بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ اس شعر میں بیگانگی کا مطلب ہے اجنبیت، ناواقفیت، اور رنگ آشنائی یعنی واقفیت کا رنگ، جان پہچان، اور سر دھنیں گے اس کا مطلب ہے مزے سے جھومنا۔ کال کہتے ہیں کہنے والے کو، زبان سے کچھ بیان کرنا۔ اور اہل حال سے مراد ہے صوفی منش لوگ یعنی جذب والے لوگ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا ذکر اتنا دلکش ہے کہ صرف اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو لوگ تیری یاد سے غافل ہیں اور تجھ سے بے تعلق ہیں، جب ان کے سامنے تیرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں بھی تیری محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہے۔ بچوں، میں نے آپ کے سامنے یہ نظم پڑھی ہے اور اس کا جو ہے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے ہیں اور تھوڑا سا مفہوم بتایا ہے۔ اس کی مکمل تشریح ہر شعر کے حساب سے PDF میں رکھی ہے ویب سائٹ میں فار سرو ٹو یو۔ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ شکریہ۔